डी जी आई एस पी आर لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو سپیس دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری یا فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کے پاس 3 چوائسز ہیں۔ پہلی چوائس سہولت کاری کرنے والا خوارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے۔ دوسری چوائس دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے تو خارجیوں کے سہولتکار ہوتے ہوئے ریاست کی طرف سے ایکشن کے لیے تیار رہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز از نیور اینڈ ناٹ اے پالیسی۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہم افغان حکومت کو کہتے ہیں کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ افغانستان کو پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ افغانستان حکومت کو دہشت گردی کے ثبوت بھی فراہم کیے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد چھوڑے گئے ہتھیاروں کا بڑا حصہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ کون کہتا ہے کہ خوارجیوں اور دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ افغانستان سے ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے۔ وی ہیو ہسٹوریکل کنیکشنز، کلچرل کنیکشنز۔ پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ ملینز آف افغانس کو یہاں پہ مہمان نوازی بھی کی ہے ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز۔ ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ باقی ہمارا ان سے تعلق ہے، ٹریڈ ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا انگور اڈا کے اوپر جو سا ایک اور اوپننگ جو سی آپریشنلائز ہوئی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی چلتا ہے، وہاں سے لوگ جو سے ہیں ابھی بھی علاج کے لیے ادھر آتے ہیں۔ تو ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر، انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس، ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں۔ Is it wrong to ask? It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right. اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں ایٹ ملٹیپل لیولز۔ آپ کے وزیر خارجہ وہاں نہیں گئے کابل میں کچھ عرصہ پہلے، آپ کے وزیر دفاع نہیں جا چکے، آپ کی ڈپلومیٹک لیول پہ، یونی لیٹرل لیول پہ بھی، ملٹی لیٹرل لیول پہ، مختلف فورمز پہ بات چیت کی جاتی ہے۔
Yes, we do engage them and we clearly communicate and we put the evidence کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں, یہ ان کے خارجیوں کے سہولتکار ہیں جو موجود ہیں, یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. افغانستان میں حملہ کرنے اور مفتی نور ولی محسود کے مارے جانے کے حوالے سے جب آج DGI/SPR سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کو بیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں. پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. مفتی نور ولی محسود اور پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں. دیکھیں میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, شواہد بھی موجود ہیں. اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. اور DGI/SPR کا آج پریس کانفرنس میں یہ بھی کہنا تھا کہ گمراہ بیانیے سے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. اس بیانی کا خمیازہ عوام آج تک اپنے خون اور قربانیوں کے ذریعے دے رہے ہیں. وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے؟ ریاست نے افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ کیا, اس پر سیاست کی جاتی ہے, بیانیہ بنایا جاتا ہے. جھوٹ کے اوپر مبنی, کنفیوژن پہ مبنی بیانیہ بنانا, اس میں مہارت حاصل ہو چکی ہے. اور اس کے لیے جیسے میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سوشل میڈیا بھی استعمال کیا جاتا ہے. So what needs to change is that we, the people of Pakistan, we need to start saying truth up front. کیونکہ اس جھوٹ کا, اس منفی سیاست کا, اس گمراہ بیانیے کا جو خمیازہ ہے وہ اب کئی دہائیوں سے آپ کا یہ خوبصورت صوبہ, یہ ہمارا دل کی جان, یہ خیبر پختونخوا اور یہ پاکستان جو سا ہے اس کا وزن اٹھا رہا ہے. So we have to collectively rise against this negative propaganda, this negative narrativization and this جھوٹ اور غلاظت سے بری ہوئی جو ایک سیاست ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. That's the only choice that we have. And we will do it. Why we will do it? Because the people of Pakistan, the people of Khyber Pakhtunkhwa, ناصر بہادر ہیں, غیور ہیں, وہ انتہائی سمجھدار ہیں. And their future lies in development, their future lies in knowing the truth and identifying between right and wrong. DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے جب آج خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں ایسے قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیان میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, اٹ ول کنٹینیو وداؤٹ آل دیز پولیٹیکل ڈسٹریکشنس. یہ جو جنگ ہے نا, یہ ہر لمحے ہر وقت چل رہی ہے. میں اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں, اس وقت کہیں پہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے جوان, آپ کے بچے, آپ کے افسر کہیں پہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے نکلے ہوئے ہیں, سو دیٹ یو اینڈ می اور آپ لوگ خیبر پختونخوا کے لوگ, پشاور کے لوگ شام کو جا کے کہیں کھانا کھائیں, کہیں گھومیں پھریں, اپنا کاروبار کریں, اسکول چلیں, کالج چلیں, اور یہاں پہ خارجی جو سے آپ کے سروں پہ نہ بیٹھیں. کین وی افورڈ کہ ہم اس سیاسی, جو میں نے کہا سیاسی شعبدہ بازی کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں؟ نو, وی ول ناٹ بی.
This is a battle of our survival, of your survival. وہ کون سی سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ بنائی, انہوں نے خود اس ڈاکومنٹ کا احاطہ کیا جو 14 نکات ہیں, اور وہ خود ڈیلی اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود, عوام کی جان و مال, اس کی عزت, اس کی حفاظت, اس پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے, کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, ایک وہیکل بورن آئی ڈی ہوتی ہے, نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے, اس کا نہ چیسی ملتا ہے, نہ انجن ہے, نہ کوئی کاغذ ہے. کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں, بیسوں نہیں, بیسوں ہزار گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. So if they are good with non-custom made vehicle, then they should be good with terrorism also. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی, سمگلنگ ہوگی, کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں کا فائدہ ہے. تو اگر آپ کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں, آپ کے قانون نافذ کرنے والے ایف سی, انٹیلیجنس ایجنسیز سب جون سی ہیں, وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز, سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی, اس اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے, اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام نہیں مل سکا. رواں سال کے لیے امن کے نوبیل انعام کا اعلان کر دیا گیا. وینزویلا کی ماریا کورینا مچاڈو کو امن کا نوبیل انعام دے دیا گیا ہے. امن انعام وینزویلا کی جمہوریت نواز رہنما ماریا کورینا مچاڈو کے نام رہا. ماریا کورینا مچاڈو کو وینزویلا کے عوام کے جمہوری حقوق کے فروغ, آمریت سے جمہوریت کی منصفانہ اور پرامن منتقلی کی جدوجہد پر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں گے راولپنڈی اور اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے پیش نظر راستے بند ہیں. اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں, جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مسائل کا سامنا ہے. مری روڈ کی طرف آنے والی تمام رابطہ سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے. جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بند کر دی گئی ہے. راستوں کی بندش سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. مریضوں کو اسپتالوں تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسلام آباد راولپنڈی کو ملانے والے راستے بھی مکمل بند کر دیے گئے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیلولر انٹرنیٹ تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد راولپنڈی میں 3G اور 4G سروس تاحکم ثانی بند رہے گی. آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیلولر انٹرنیٹ تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق اسلام آباد راولپنڈی میں 3G اور 4G سروس تاحکم ثانی بند رہے گی. لاہور میں مذہبی تنظیم کے احتجاج کے اعلان کے پیش نظر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. احتجاج کی کال کے باعث مختلف راستے بند ہیں, جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. گجرانوالہ ریجن میں بھی لاہور اور راولپنڈی جانے والے راستے بند ہیں. گجرانوالہ ریجن میں GT روڈ سمیت 20 سے زائد مقامات پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. راستوں کی بندش کی وجہ سے لاہور میں تمام سرکاری اور نجی سکولز, کالجز اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن ننجار کا کہنا ہے کہ کراچی میں بھتہ خوری کا ایشو سنجیدہ نوعیت کا ہے, تاہم حکومت تاجروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تاجروں کو بیرون ملک سے لاکھوں گروپ اور سمت کاٹھیا واڑی کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان ملزمان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ سے بھی بات کریں گے. یہ جو ایکسٹارشن کے تھریٹس آئی ہیں ہمارے کچھ بزنس کمیونٹی کے جو مین پرامیننٹ لوگ ہیں, اور یہ جو تھریٹس آ رہی تھیں یہ لاکھوں ہیں,
اور دوسرا اپنا سمت کاٹھیا واڑی، یہ جو ایران سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ریڈ وارنٹ کے لیے بھی لکھ دیا گیا ہے پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کو بھی کہ وہ پروسیس کر۔ ناران میں موسم سرما نے وقت سے پہلے دستک دے دی ہے۔ جھیل سیف الملوک پر ہونے والی برفباری نے نہ صرف وادی کے مناظر کو حسین بنایا بلکہ سیاحت کے جا لیے جاتے ہوئے سیزن کو بھی ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ دیکھتے ہیں کورس سلیم بنگش کی یہ رپورٹ۔ وادی کاغان کے دلکش مقام ناران میں جھیل سیف الملوک پر ہونے والی برفباری نے موسم خزاں کو بھی چار چاند لگا دیے ہیں۔ دور دراز علاقوں سے سیاح یہاں پہنچنے لگے ہیں تاکہ برف میں تصویریں بنا کر قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوں۔ بہت زبردست ویو ہے یہاں پہ، پریوں کی جو ہے وادی ہے، یہ ہر طرف برف کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ برفباری سے مقامی معیشت ایک بار پھر جاگ اٹھی ہے۔ ہوٹلوں میں دوبارہ گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی ہے اور جیپ ڈرائیوروں کی بھی چاندی ہو گئی ہے جو سیاحوں کو برف سے ڈھکی جھیل تک لے کر جاتے ہیں۔ شدید سردی میں سیاح گرم چائے اور مقامی پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ برفباری نے جہاں جھیل سیف الملوک کے حسن کو دوبالا کیا ہے، وہیں ناران کے باسیوں کے چہروں پر بھی خوشی لوٹا دی ہے۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ کوثر سلیم بنگش، جیو نیوز، ناران۔